حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں زندگی میں رویا کبھی نہیں تھا، کیونکہ میں جب حضور کی غلامی میں آیا تو بچہ تھا اور ابھی مجھے رونے کے طریقے نہیں آتے تھے۔ پر عاشق دا کام ہی رونا توڑا تے بنا رویوں نہیں منظوری، اے عاشق سدا ہی روندے رہندے پاویں وصل ہوئے تے پاویں دوری۔ بہرحال میں بات جلدی سمیٹ دوں گا، آ رہا ہوں سمیٹنے کے جانب۔ پیغام میں نے دے دیا، جو میں نے بات شروع میں کی تھی وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دی میں نے، میرا میسج یہی تھا، سمجھیے۔ حضرت انس کہتے میں بچپن میرا تھا تو میں کبھی رویا نہیں تھا، توجہ ہے میری بات پر؟ فرماتے میں روتا نہیں تھا، بچے تو روتے نا، ٹافی نہ ملے روٹی نہ ملے، لیکن آپ نسائی شریف اور طبرانی پڑھیے۔ حضرت انس کہتے ہیں میں چھوٹی عمر میں ایک دن رو پڑا۔ کس دن؟ فرماتے ہیں بدر کے قیدی آئے، اور چونکہ صحابہ سے انہوں نے بڑا ظلم کیا تھا، بڑا مارا تھا قریش مکہ نے، ہم نے تو مار کھائی نہیں نا۔ حالانکہ دین کی سچائی یہ ہے، بخاری شریف میں میرے نبی پاک نے فرمایا جو مجھ سے سچا پیار کرے اس کی طرف مصیبتیں دوڑ کے آیا کرتی، یہ سچائی ہے دین کی، اور صحیح بخاری میں متواتر درجے کی حدیث ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں رویا نہیں تھا اور بڑا ستایا تھا مکے والوں نے، تو آج قیدی ہو کے جب لائے گئے نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے ذرا زور زور سے رسیاں باندھی۔ حضرت بلال بھی کہتے ذرا زور سے باندھو انہیں، بڑا ستایا تھا انہوں نے۔ محبوب پاک اپنی خوابگاہ میں چلے گئے آرام کرنے۔ حضرت انس کہتے ہیں میں آدھی رات کے وقت اٹھ کے مسجد آیا تو نبی پاک بے چینی کے عالم میں کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر جاتے، کبھی بیٹھتے کبھی اٹھتے۔ تو میں نے آگے بڑھ کے کہا یا رسول اللہ، آقا کوئی طبیعت مبارک میں تکلیف تو نہیں، پریشانی تو نہیں؟ فرماتے میں نے سوال کیا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نبی پاک روئے، فرمایا انس یار تم نے ان کافروں کی رسیاں کس کے باندھ دی ہیں، یہ ہائے ہائے کرتے ہیں تو مجھے نیند نہیں آتی، بلاؤ ابو بکر صدیق کو، فاروق اعظم کو، مولا علی کو، ان کو بلاؤ، ان سے کہو ان کی رسیاں ذرا ڈھیلی کر دے، یہ ڈھب سے سو جائیں گے تو میں بھی سو جاؤں گا، بلاؤ۔ حضرت انس کہتے ہیں میں کبھی نہیں رویا تھا، اور مصطفیٰ کا جملہ سنا تو بچپن میں میرے آنسو نکل گئے۔ حضور اتنا احساس، اور ان لوگوں کا جنہوں نے اتنا ظلم کیا ہے، احساس ختم ہوتا جا رہا ہے، معاشرہ دکھوں کا شکار ہے، آزمائشیں اتنی زیادہ ہیں۔ اصل میں ہم جو لوگ ہیں نا تھوڑے گاڑیوں میں گھومنے والے، ہمیں یہ احساس نہیں رہا کہ آج بھی کچھ اماں ایسی ہیں، آج بھی کچھ مائیں ایسی ہیں جن کے بیٹے منت کرتے ہیں کہ یار یہ موبائل میرا 3000 کا ہے پر چلو 3500 کا لے لو، میری اماں کی دعائی آنے والی ہے۔ ابھی بھی یہ رنگ ہے، چونکہ مجھے نہیں نا پتا، میں کار میں گھومتا ہوں، مجھے کیا پتا کہ ساروکی سے گجرانوالہ کا کرایہ کتنا ہے، اور مجھے کیا پتا کہ اگر کسی نے جانا ہو گجرات تو بسیں کتنی بدلنی پڑتی ہیں۔ یہ احساس تو اسے ہوگا جو جائے گا، احساس زندگی میں پیدا کرے۔ یہ احساس ہمیں ہمارے رسول نے عطا فرمایا، یہ احساس کی دولت نبی پاک نے ہمیں دی ہے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی شیر خدا کی ہمشیرہ ہے، آپ فرماتی ہیں جس دن مکہ فتح ہوا تو میں اپنے بچوں کو لے کے گھر میں بیٹھ گئی، تو میں اپنے بچوں کو نبی پاک کے بچپن کی باتیں سنانے لگی، چونکہ جناب ابو طالب کے گھر میں پرورش پائی تھی۔ حضرت ام ہانی کہتی میں اپنے بچوں کو بتا رہی تھی، میں کہہ رہی تھی میرا بھائی بچپن میں ہی بڑا عظیم تھا، میرے بھائی کی چھوٹے ہوتے بھی عادتیں بڑی اعلیٰ تھی، میں بتا رہی تھی۔ تو میرے ایک بچے نے مجھ سے پوچھا کہ امی ماموں ہمارے گھر بھی آئیں گے، ماموں آئیں گے؟ جناب ام ہانی کہتی میں غریبنی تھی، خامن میرا ویسے چھوڑ کے چلا گیا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے، تو میں نے اپنے بچوں کی طرف دیکھا تو میں اب دل میں خیال تھا نا، دل میں خیال تھا کہ اب تو میرے محبوب مکے کے فاتح بن کے آئے ہیں تو کسی بڑی حویلی میں بیٹھیں گے، اب تو دائیں بائیں آگے پیچھے لائنیں ہوں گی تو بڑی جگہ چاہیے نا، بڑی جگہ۔ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار سجے گا۔ جناب ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے بچوں نے پوچھا تو میں رو پڑی، میں نے کہا آئیں گے تمہارے ماموں، کیوں نہیں آنا، میرے بھائی ہیں، آئیں گے ضرور آئیں گے، ذرا کام نمٹا لیں۔ اور فرماتی ہیں ساتھ ہی آنسو تھے کہ بڑا سارا گھر ہو تو حضور آئیں، سارا مکہ آج غلام بن گیا ہے، 10,000 کا لشکر مدینے سے آیا ہے، میرا چھوٹا سا گھر ہے کہاں بٹھاؤں گی۔ فرماتی ہے میں رو ہی رہی تھی کہ میرے دروازے پہ دستک ہوئی، اور میں نے بے دل ہو کے دروازہ کھولا، کون ہے دروازے پہ؟ کہتے ہیں دھیمی سی آواز آئی ام ہانی دروازہ کھول، میں محمد عربی تیرے دروازے پہ کھڑا۔
जनाब उम्मे हानी फरमाती झट से मैंने दरवाजा खोला तो दरिया आंसुओं का बहा। तो मेरे पास तो टूटी चटाई थी, पुराना तकिया, खजूर की छाल, नरमो नाजुक भी नहीं, मैंने बिछाया। तो महबूब पाक ने फरमाया सारा मक्का दावतें दे रहा था, मेरे घर आए मेरे घर आए। तो मैंने कहा क्यों किसी के घर जाओ, मेरी अपनी बहन जो मौजूद है, मैं यहाँ बैठूंगा खोल के। और फिर फरमाया चल मेरे लिए खाना ला, बेतकल्लफी से। फरमाया जिस आराम से यहाँ बैठ सकता हूँ कहीं और तो नहीं ना बैठ सकता, खाना लाओ। जनाब उम्मे हनी फरमाती कल की पड़ी हुई रोटी लाई, थोड़ा सा सिरका, पर ऐसा कोई महबूब कहीं होगा न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी रगबत से खाया सिरका, शहद, और फिर मेरे महबूब ने फरमाया बैठ जा, चल तू कोई बात सुना मेरे वालिद अब्दुल्ला की, और मैं तुझे बात सुनाता हूँ अपनी अम्मा आमना की। चलो अपनों की कोई बातें करते हैं। सारी रात ही बीत गई। एहसास की दौलत, भाई गुजर जाता है बहन के महल्ले से, पर 10 मिनट टाइम नहीं कि चलो बेचारी से मिल लूँ। मैं अक्सर कहता हूँ मेरे जैसे पीर को कड़कता नोट 5000 का दो ना, पीर साहब दुआ करना, उन्हें दुआ रट्टी पक्की हो, अल्लाह भला करे अल्लाह खैर करे, सारे ने कोई है इल्ला माशाअल्लाह। और बहन को कभी पुराना जोड़ा भी दे आओ ना उठा के, पुराना, तो वो सारी रात आंसुओं से दुआ मांगती रहती है, या अल्लाह मेरे भाई की खैर कर, या अल्लाह मेरे भाई की खैर। ये एहसास रिश्तों का, ताल्लुकात का, ये मेरे नबी पाक की सीरत है।